قسط نمبر 7۔ وہ بھاگتی ہوئی اپنے روم میں تھی۔ گرم گرم چائے ہاتھ پر گرنے سے اس کے ہاتھ کی پشت بری طرح سرخ ہو گئی تھی اور پھندا لگنے کی وجہ سے آنکھوں میں پانی تھا۔ میں آیا 1 منٹ، علی سب سے ایکسکیوز کرتا ہوا ہادیہ کے روم میں آیا۔ روم میں آ کر ٹھاس سے دروازہ بند کیا۔ وہ اپنی سوچ میں تھی، ایک دم سے ڈر گئی۔ علی ایک جست میں اس کے پاس آیا اور اس کا جلا ہوا ہاتھ پکڑ کر اس کو اپنے مقابل کھڑا کیا۔ اب کیا ہوا ہے؟ کیوں اپنے گھر والوں کے سامنے تماشا کر رہی ہو؟ ہاں، جب پہلے میں نے روکا تھا اس شادی سے تب تو میری بات سمجھ میں نہیں آئی، اب کس بات کا رونا ڈالا ہوا ہے؟ وہ ایک ہاتھ سے اس کا منہ دبوچ کر بولا۔ کیا کیا ہے میں نے علی جو تم میرے ساتھ ایسے کر رہے ہو؟ بولو۔ اگر تمہیں شادی نہیں کرنی تھی تو خود منع کر دیتے، مجھے کیوں بار بار الزام دے رہے ہو؟ وہ ہمت کر کے بولی۔ شش! اس نے اپنی شہادت کی انگلی اس کے لبوں پر رکھی۔ خاموش! زبان مت چلانا میرے ساتھ، ورنہ وہ حشر کروں گا، یاد رکھو گی۔ اور کیا بولا ہے میں منع کرتا؟ بہت خوب، جیسے پہلے تو گھر والے میری بہت بات مانتے ہیں، ان کو تمہارے علاوہ کوئی نظر نہیں آتا، میں بھی نہیں، میری بات کی ان کے سامنے کوئی اہمیت نہیں ہے، ان کو اپنے بیٹے سے زیادہ پیاری تم ہو، مسلط کر دیا میرے سر پر انہوں نے۔ اور یہ کیا تم نور کی معمولی سی بات پر ایسے اندر آ گئی ہو؟ اس کو جواب نہیں دے سکتی تھی؟ وہ گرایا۔ کیا جواب دیتی میں اس کو؟ بتاؤ ذرا۔ ہادیہ نے علی کو زور لگا کر اپنے منہ سے اس کا ہاتھ ہٹایا اور بولی۔ کیا بتاتی اس کو کہ اس کا دی گریٹ علی بھائی نے اس کی بہن کو پہلی رات اپنے کمرے سے بے عزت کر کے نکال دیا تھا اور وہ پوری رات باہر سردی میں بیٹھی رہی، بے یار و مددگار، جیسے اس کا کوئی بھی نہ ہو، وہ بے آسرا ہو۔ وہ نم آنکھوں سے بولی۔ بکواس مت کرو تم، بہت فضول بولنے لگی ہو تم۔ وہ اس کے ہاتھ پر دباؤ ڈال کر بولا۔ علی تم اب مجھے ہرٹ کر رہے ہو۔ میں؟ اور جو تم نے مجھے ہرٹ کیا اس کا اندازہ ہے تمہیں کچھ؟ میری بات نہیں مانی، مجھ سے میری بیسٹ فرینڈ کو بھی الگ کر دیا، سب خراب کر دیا تم نے، سب برباد کر دیا۔ وہ ہادیہ کی بات کاٹ کر بولا۔ علی میرا ہاتھ چھوڑو پلیز، درد کر رہا ہے۔ وہ روحان سی ہو کر بولی تو علی نے جلدی سے ہادیہ کا ہاتھ چھوڑا اور ایک نگاہ اس کو دیکھ کر باہر کی جانب چلا گیا۔ ماضی۔ آنی کیا حال ہے آپ کا؟ کیسی ہیں میری پیاری سی آنی جان؟ آپ وہ راحت ملک کے گلے لگ کر بولا۔ میں تو ٹھیک ہوں بچے، آج خیر تو تم بڑے لاڈ کر رہے ہو اپنی آنی سے، آج میں کیسے یاد آ گئی ہوں تمہیں؟ کوئی کام تھا؟ نہیں آنی، ایسی کوئی بات نہیں، آپ تو جان ہو میری۔ کیا کام ہونا ہے بھلا؟ وہ مسکرا کر بولا۔ تو آج آنی کے پاس کیسے آ گئے؟ دوست تو تمہاری گھر ہی ہے، مجھ پر اپنا قیمتی ٹائم دے رہے ہو، کوئی وجہ تو ہوگی۔ ایسے تو کبھی یاد نہیں آتی، اب کون سا پلان ہے جو پورا کرانے کے لیے میرے پاس آنا پڑا؟ وہ اس کو دیکھتے ہوئے بولی۔ اچھا بس آپ جیت گئی آنی، وہ نہ ہم لوگ ناران جانا چاہتے تھے تو آپ ہادیہ کو بولے وہ تیاری کر لے، وہ ایسے ہی نخرے کر رہی ہے کہ مجھے نہیں جانا ہے، جبکہ مجھے نہیں جانا اس کے بغیر آپ جانتی تو ہیں اس کے بنا مجھے مزہ نہیں آتا، وہ نہیں ہوگی تو کوئی بھی نہیں جائے گا اور میں چاہتا ہوں وہ ہر حال میں چلے گی، کچھ بھی ہو جائے۔ وہ بولا۔ علی تم جانتے تو ہو پہاڑی راستے سے گھبراتی ہے، وہ ڈرتی ہے، وہ کیسے جائے گی تم سب جانتے ہو، یہ سب آپ مجھ پر چھوڑ دیں، میں سب سنبھال لوں گا، جب میں ہوں اس کے ساتھ تو ڈرنا کس بات کا؟ آپ بولو بس اس کو وہ تیاری کر لے، بس میں اب کچھ نہیں جانتا، تو ایسا کرو خود بول دو جا کر، مجھ سے زیادہ تو وہ تمہاری بات مانتی ہے۔ یہ بھی ہے، کہاں ہے وہ؟ میں خود اس کو سمجھاتا ہوں۔ اپنے کمرے میں ہے وہ، جاؤ، راحت ملک بولی۔
لو یو سویٹی آنی۔ وہ ان کے گلے لگ کر سر پر پیار کرتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا اور ہادیہ کے کمرے کی طرف چل پڑا۔ وہ اپنے روم میں بیڈ پر بیٹھی لیپ ٹاپ پر کوئی کام کر رہی تھی جب علی آیا۔ کیا کر رہی ہو تم یہاں پر بیٹھی ہوئی؟ میں تمہیں بولا تھا گھر جا کر تیاری کرنا، ہم نے آج رات کو ناران کے لیے نکلنا ہے، اور تم ایسے ہی بیٹھی ہو ابھی تک۔ اپنے فضول کام لے کر بند کرو اس منحوس کو، وہ اس کے سامنے بیٹھتے ہوئے بولا، اور اس سے لیپ ٹاپ لیا اور ترچھا ہو کر لیٹ گیا۔ کیا مسئلہ ہے علی؟ مجھے کام کرنا ہے ورنہ سر رضا نے بہت بے عزت کرنا ہے۔ اور تم جاؤ ناران، تم جانتے تو ہو میں نہیں جا سکتی۔ سر رضا کو تو تم مجھ پر چھوڑ دو۔ اور کیوں نہیں جاؤ گی تم؟ اگر تم نہیں جاؤ گی تو کوئی نہیں جائے گا، جانتی ہو تم۔ علی پلیز یار، تم میری وجہ سے اپنا پلان خراب مت کرو۔ تم جاتے ہو مجھے ڈر لگتا ہے پہاڑی راستوں سے، میں نہیں جا سکتی، تم جاؤ سب۔ کب تم لوگوں کا پلان تھا؟ وہ علی کو دیکھ کر بولی۔ ہو گیا تمہارا لیکچر یا کچھ باقی ہے ابھی؟ پہلی بات، تم نہیں جاؤ گی تو کوئی نہیں جائے گا، چاہے جتنا بھی جس کا پرانا بھی پلان ہو۔ اور یہ کیا تمہیں پہاڑی راستے سے ڈر لگتا ہے؟ میں ہوں نا، تو کیا بات ہے ڈرنے کی؟ میرے ہوتے ہوئے تم کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، آئی سمجھ؟ میں نے بول دیا تم جاؤ گی تو جاؤ گی، بس بات ختم۔ اب اٹھو تیاری کرو، وہ حتمی لہجے میں بولا۔ مگر علی، نو اگر مگر، چلو اٹھو شاباش، وہ اس کو اٹھاتے ہوئے بولا، جبکہ ہادیہ ٹھنڈی سانس بھر کر رہ گئی۔ علی اس کو تیار ہوتے دیکھ کر بھرپور مسکرایا۔ حال وہ دونوں شاہ ہاؤس واپس گئے تھے، سب سے مل کر اب وہ لوگ بیٹھے باتیں کر رہے تھے جب مریم ان سب کو کھانے کے لیے بلایا۔ چلو بچوں کھانا کھاتے ہیں۔ اقرار شاہ کھڑے ہوئے تو سب ان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ بابی ذرا یہ بریانی پاس کرنا، سدرا نے ہادیہ کو بولا۔ یہ لو، اس نے سدرا کی طرف ہاتھ بڑھایا تو مریم نے اس کے ہاتھ دیکھا تو چیخی، یہ کیا ہوا ہے تمہارے ہاتھ کو؟ وہ اس کو ہاتھ سے پکڑ کر بولی۔ کچھ نہیں آپی، چائے گر گئی تھی تھوڑی سی تو تھوڑا ہاتھ جل گیا ہے، فکر نہ کریں، کھانا کھا کر کچھ لگا لوں گی۔ یہ تھوڑا سا جلا ہے، ایسے لگتا ہے مسل دیا ہو کسی نے۔ شمائلہ بھی اٹھ کر آئی اور اس کا ہاتھ دیکھ کر بولی، نجف دیکھے ذرا آپ آ کر اس کو، وہ فکر مندی سے بولی۔ نجف جو کب سے علی کو گور رہا تھا، ملامتی نگاہ سے اس کو دیکھ کر اٹھا اور ہادیہ کے پاس آیا اور مریم کو کھڑا کر کے اس کی کرسی پر بیٹھ کر ہادیہ کا ہاتھ دیکھنے لگا۔ کچھ بھی نہیں ہے نجف بھائی، آپ لوگ فضول میں فکر کر رہے ہو، معمولی سا جلا ہے، وہ شرمندہ سی بولی۔ کچھ بھی فضول اور معمولی نہیں ہوتا، اور ہم تمہاری فکر نہیں کریں گے تو کون کرے گا؟ کیسے جلا ہے یہ بتاؤ، اور کیا مسئلہ تھا تم نے اس کو؟ نجف نے اس کو باغور دیکھ کر بولا۔ بائی چائے گر گئی تھی اور پانی ڈالا تو ہلکا سا مسئلہ تھا، بہت جلن ہو رہی تھی، وہ بولی۔ تو نجف نے اس کو چونک کر دیکھا تو ہادیہ نے گڑبڑا کر آنکھیں جھگا لی۔ تم پاگل ہو، جلے ہوئے پر پانی ڈالا اور مسئلہ اس کو؟ جمیلہ شاہ اس کو ڈانٹتے ہوئے بولی۔ چھوڑو بھی بیگم، ہو جاتا ہے، بچی ہے، تم اچھے سے دیکھو نجف، نہیں تو پھر ہسپتال لے جاتے ہیں، اقرار شاہ بولے۔ نہیں ابو، میں نے دیکھ لیا ہے، اس کی ضرورت نہیں، میں دوائی دے دیتا ہوں، اگر صبح تک فرق نہ ہوا تو پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ شمائلہ، وہ بیڈ کی سائیڈ والی دراز میں سے کچھ دوائیاں رکھی ہیں، وہ لے آؤ۔ جی اچھا، ابھی لاتی ہوں۔ شمائلہ نجف کے کہنے پر فوراً کمرے میں گئی اور دوائیاں لے آئی۔ نجف نے ہادیہ کو دوائی کو سمجھایا اور اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کھڑا ہو گیا۔ چلو اب کھانا کھاؤ اور پھر میڈیسن کھاؤ، اور آئنٹمنٹ لگا کر سو جانا یاد سے۔ جی بھائی، ہلکا سا منہ بنایا اور علی کو دیکھ کر نظر دوسری سمت کر دی۔ علی کب سے اس کو خونخوار نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ سب کھانا کھا کر اپنے اپنے کمروں میں چلے گئے۔ نجف نے علی کو روکا۔ بات سنو میری، تم علی شاہ، تم نے آج تو یہ حرکت کی اور میں نے معاف کر دیا، اگلی بار تم نے ایسا کچھ کیا تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔
اپنی یہ مردانگی دوبارہ میری بہن پر مت دکھانا، ورنہ تم ابھی جانتے نہیں ہو مجھے۔ بھائی پر میں نے ایسا کچھ نہیں کیا، آپ غلط سمجھ رہے ہو مجھے، وہ ہکلایا۔ میں ہی تو تمہیں سمجھ رہا ہوں، مگر افسوس بہت دیر کر دی میں نے۔ خیر اتنی دیر بھی نہیں ہوئی، اب جاؤ کمرے میں، اور اب اس معصوم کے ساتھ انسانوں والا رویہ رکھنا۔ نجف نے علی کو وارن کیا اور اپنے کمرے میں چلا گیا، جبکہ علی محض سر ہلا کر رہ گیا۔ کیا مصیبت ہے یہ لڑکی، اب میرے گھر والوں کو جلاد لگتا ہوں جو اپنی بیوی کو نقصان دیتا ہے، اس کو تو ابھی بتاتا ہوں میں۔ وہ لاشعوری میں ہادیہ کو اپنی بیوی مان رہا تھا۔ وہ تیزی سے سیڑھیاں چڑھ کر اپنے روم میں آیا جہاں نائٹ بلب آن تھا اور وہ سو رہی تھی۔ وہ شاید روتے ہوئے سوئی تھی یا اس کے چہرے پر آنسوؤں کے خشک ہونے کے نشان تھے۔ علی کی نگاہ اس کے چہرے سے ہوتی ہوئی اس کے ہاتھ پر گئی تو وہ جی بھر کر شرمندہ ہوا، خود کو ملامت کرتا ہوا سر پر ہاتھ پھیرنے لگا اور جا کر صوفے پر بیٹھ گیا اور اپنا سر پیچھے ٹکا دیا، سگریٹ سلگایا لبوں میں دبا کر ایک بار پھر ماضی کی سیر کو نکل گیا۔